لاہوری امام مہدی کے چیلوں کا یہ دعویٰ تھا کہ 20 جنوری سے پہلے نواز شریف قتل ہو جائے گا اور اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب 20 جنوری تو گزر چکی ہے اور دونوں کام نہیں ہوئے، تو کیا اب لوگ قاسم کو امام مہدی ماننے سے انکار کر دیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے بھائیوں، سامعینوں، ناظرینوں، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت محمدیہ میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان فتنوں میں جو بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے وہ مدعیان نبوت کے اور مدعیان مہدی کے۔ بعض بدبختوں نے کہا کہ ہم پیغمبر ہیں، ہم نبی ہیں، اور بعض بدبختوں نے کہا کہ ہم امام مہدی ہیں۔ یہ شدید ترین فتنے ہیں جو مسلمانوں کے ایمان کو چھین رہے ہیں۔ موجودہ فتنوں میں ایک بہت ہی بڑا فتنہ لاہوری مہدی قاسم بن عبد الکریم ہے اور اس کے ساتھیوں کا فتنہ ہے۔ خبردار مومنوں، مسلمانوں، کہیں ان ظالموں کو مسلمان نہ سمجھ لینا، یہ بدبخت یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ انہی کا دیا ہوا فریضہ ہے جس کو یہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے یعنی قاسم کے بڑے سینئر ہیلپرز، پرانے ساتھیوں میں سے ایک اویس نصیر ذلیل ہے۔ اس خبیث نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اور کئی مرتبہ مانوی تحریف کی اور لاکھوں من لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اپنے جھوٹے مہدی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جھوٹا دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ میرے دوستوں کو اور مجھے خواب میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے اور اللہ ہمیں کہتا ہے کہ جنوری میں عذاب آ رہا ہے۔ پہلے اس کے ساتھیوں کو خواب آیا کہ 20 جنوری میں اللہ کا عذاب آ رہا ہے، پھر اس کے ساتھی عبداللہ کو کنفرم ہوا خواب کے اندر، یعنی اللہ نے کنفرم کیا، کہا کہ اللہ نے کنفرم کیا کہ 20 جنوری کو اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ پھر یہ مردود کہتا ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے کنفرم کر دیا کہ 20 جنوری میں اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ آپ یہ ٹائٹل دیں ویڈیو کو، الیکشن کینسل ہو جائیں گے، تو اس کی ویڈیو سامنے آ جائے گی، اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہے۔ جنوری کو اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا تمام اہل دنیا کے لیے۔ کفر و شرک بہت ہو چکا ہے، بہت مار پڑے گی، لیکن پاکستان تباہ نہیں ہوگا۔ ضرور آئے گا ایسا عذاب جیسا کہ پہلے نہ دیکھا ہوگا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ الفاظ میرے نہیں، یہ الفاظ اس کے ہیں۔ دنیا والوں نے کہنا ہے یہ ملک بچے گا بھی یا نہیں بچے گا، اتنا بڑا عذاب آئے گا۔ دنیا والوں کو مار پاکستان کے ہاتھوں میں پڑے گی۔ اس وقت ہی میں نے کہا تھا کہ یہ ذلیل کا ایک جملہ دوسرے جملے سے نہیں ملتا، تو یہ خود لکھ رہا ہے، آپ ذرا ویڈیو چلا کر دیکھ لیں۔ تو کہتا ہے کہ پاکستان نے ایسا عذاب کبھی نہ دیکھا ہوگا، بہت مار پڑے گی، اور پھر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی باقی نہ رہے گا۔ پھر کہہ رہا ہے کہ دنیا والے کہیں گے کہ اس ملک نے پاکستان میں بچنا بھی ہے یا نہیں بچنا۔ پھر کہتا ہے کہ دنیا پر بھی عذاب آئے گا، کوئی نہیں بچے گا، اور بعد میں کہتا ہے کہ دنیا والوں کو مار پاکستان کے ہاتھوں پڑے گی۔ عجیب اس کی فلسفی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیت جو سوچنے کی ہے وہی سلب فرما لی ہوئی ہے۔ عقل سلیم اللہ رب العزت نے اس گروہ سے چھین لی ہے۔ دوسری ویڈیو میں یہ کہتا ہے کہ عبداللہ بھائی کو اللہ نے کنفرم کر دیا، جو شروع میں نے کہا۔ پھر کہتا ہے 20 جنوری سے پہلے ہی ہو جانا ہے، کیا؟ نواز شریف کا قتل ہو جانا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کنفرم کر دیا ہے، نواز شریف کا معاملہ ہوگا، پھر حالات خراب ہو جائیں گے۔ اور ایک ویڈیو میں کہتا ہے کہ پوچھا گیا کہ جناب ہمیں جو اپنے گھروں کے اندر، کہتا گھروں میں بند ہو جانا لوگوں نے، تو کہا جی پھر گھروں کے اندر پھر سٹاک کرنا چاہیے، تو کہتا یہ عوام تو نہیں کر سکتی، یہ تو حکمرانوں کا کام ہے۔
حکمران تو مان ہی نہیں رہے تھے کہ 20 جنوری کو عذاب آنا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے سٹاک کیوں کرنا تھا؟ پھر کہتا ہے کہ میں کب چاہتا ہوں کہ اللہ کا عذاب آئے، میں تو صرف وہی کہتا ہوں جتنی بات اللہ نے کہلوائی ہے۔ تو جب اللہ نے تجھ سے کہلوا دی ہے تو پھر تو چاہتا کیوں نہیں تھا؟ کہا یہ بہت بڑی چال تھی جو آج میں بتا رہا ہوں۔ پہلے تو میں نے یہ کہا تھا نا کہ وہ اللہ تیرے خواب میں نہیں آتا، وہ شیطان آتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اب میں بتاتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چال تھی ان بدبختوں کی۔ اچھا کیا کہتا ہے اس نے؟ کیا کہا تھا؟ دعا کرتا ہوں میں جھوٹا ہو جاؤں، جھوٹا ثابت ہو جاؤں، میں دعا کرتا ہوں کہ مہلت دے دے، لیکن یہ الفاظ ہیں اللہ کی طرف سے کہ جنوری میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ اچھا جب اللہ نے تیرے خواب میں تجھے کہہ دیا کہ میں نے جنوری میں اللہ کا عذاب لکھ دیا ہے، تو پھر تو بار بار کیوں التجا کرتا تھا کہ یا اللہ مہلت دے دے؟ جب اللہ نے لکھ دیا، تجھے کنفرم کر دیا کہ میرا 20 جنوری کو عذاب آ رہا ہے اور 20 جنوری سے پہلے نواز شریف قتل ہو جائے گا، پھر ذلیل کمینے بدبخت انسان تو پھر اللہ سے مہلت کیوں مانگتا تھا؟ جب اللہ نے کہہ دیا ضرور آ کر رہے گا تو پھر مہلت کیوں مانگنی جی؟ پھر جب اللہ نے کنفرم کر دیا تم سب ذلیلوں پر کہ میرا عذاب آ رہا ہے، میرا عذاب آ رہا ہے، پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم تو کہتے ہیں کہ جی ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں؟ بھئی کیوں؟ جھوٹا ثابت ہونے سے ان کی کیا مراد ہے؟ انہوں نے یہ پنگا کیوں لیا؟ اس لیے کہ پہلے لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جائے کہ ہمارے خوابوں میں جو آتا ہے وہ اللہ ہی ہے، ہمارے خوابوں میں جو آتا ہے وہ اللہ ہی ہے، اور اللہ نے عذاب بھیجنا ہے تاکہ لوگ بھاگ کر ان کے جعلی مہدی کی طرف دوڑ پڑیں اور کہیں جی معافی دے دو، ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ جب بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے تو پھر ہم نیا فتنہ پیدا کر سکتے ہیں، جدھر کو ہم رخ کریں گے وہ تو بہت بڑا انقلاب کی طرح رخ ہمارا ہوگا۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ اور پھر یہ کہ جب لوگوں کے ذہنوں میں ہمارا اعتماد بیٹھ جائے گا، اللہ کا عذاب تو آنا نہیں، اللہ کا عذاب تو آنا نہیں ہے، پاکستان نے تباہ تو ہونا نہیں ہے، یہ حالات تو ہونے نہیں، لیکن ہم لوگوں سے یہ کہہ سکیں گے کہ بھئی یہ اللہ کی مرضی ہے، تو لوگوں کا اعتماد اللہ پر کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ، کہ اللہ جب چاہے وعدہ کرے، جب چاہے اس وعدے سے مکر جائے اور کہے کہ مجھے فلاں نے التجا کی تھی لہذا میں نے اپنے عذاب کو ٹال دیا۔ لیکن ان کی جو بھی ذہنی بدبختی تھی، نحوست تھی، فرعونیت تھی، شیطانی حرکات تھیں، ان سب کو اللہ رب العزت نے لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم 20 جنوری گزرنے کے بعد پروگرام کریں گے اور پھر ہم بتائیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل کر دیا، ان کو خار کر دیا اور ان بدبختوں کو ننگا کر دیا، ان بدبختوں کو ننگا کر دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یہ بار بار کہتا تھا، تین مرتبہ نا، تین مرتبہ لکھ دیا گیا ہے، عذاب آ کر رہے گا، عذاب آ کر رہے گا، عذاب آ کر رہے گا۔ آپ دیکھو لوگوں کے سامنے ہیں، پھر وہ بڑے ذلیل کمینے بدبخت وہ لوگ ہیں جو پھر بھی اس کے سامنے جا کر بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کو کیا مال مل رہا ہے بدبختوں کو، ویسے تو کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا، تھوڑے داموں تو لوگ اپنا ایمان نہیں بیچ رہے ہیں نا، یہ تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں ڈالر یا لاکھوں یا کروڑوں ڈالر یہ کما رہے ہیں، لیکن وہ کروڑوں ڈالر ملا کر بھی اللہ کی نظر میں وہ حقیر ہی چیز ہے اور مومنوں کی نظر میں بھی وہ حقیر ہی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ان کے لیے ویل ہے، یعنی تباہی و بربادی ہے، یا جہنم کی ایک بستی کا نام بھی ویل ہے۔
تو ان کے لیے ویل ہے. کن کے لیے؟ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ ثمن قلیل، دنیا کا لانتی حقیر مال اس کے بدلے کما لیں. فویل، پس ویل ہے، لہم ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے کتابت کی، لکھا. کیا کہنے کے لیے؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وویل لہم، اور ان کے لیے ویل ہے، تباہی و بربادی ہے، جہنم کی بستی ہے. مما یکسبون، اس سے جو انہوں نے کمائی کی، جو انہوں نے کمائی کی ہے. لکھنا بھی تباہی و بربادی، اس کے بدلے میں کمائی کرنا بھی تباہی و بربادی ہے. اے ذلیلو سنو، وہ بنی اسرائیل والے تو یہ بدبختی کر کے ہلاک ہو گئے، اور تم خوابوں میں شیطان کو دیکھتے ہو، اپنے نفس کو دیکھتے ہو، اپنے برے اعمال کو دیکھتے ہو. شیطان تم پر وحی کرتا ہے، اور تم لوگوں سے یہ کہتے ہو کیا کرتا تمہارا ہوتا ہے، تو لوگوں سے یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لہذا وہ بھی ظالم تھے اور تم بھی ظالم ہو. وہ بھی اللہ کی طرف جھوٹا الزام باندھتے تھے، تم بھی اللہ پر جھوٹا الزام باندھ رہے ہو. اور اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر افتراء باندھے، اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر بہتان جھوٹا باندھے. اللہ نے نہ کہا ہو تو وہ کہے یہ اللہ نے کہا ہے. اب بتاؤ او ذلیلو بدبختو خبیثو، تم اللہ کے بارے میں الزام دھرتے تھے کہ اللہ کہہ رہا ہے 20 جنوری سے پہلے نواز شریف کا قتل ہو جائے گا. نواز شریف تو پھر رہا ہے، تم کہاں ہو، کدھر ہو تم؟ اور وہ کمینے کہاں ہیں جو تم سے سوال کر رہے تھے، جو تمہیں بتا رہے تھے کہ ہمیں بھی اللہ نے کنفرم کر دیا ہے؟ ظالموں، تم کیا کر گزرے ہو، کیا کر رہے ہو؟ بے شرم و ذلیلو، نہ خوف خدا ہے نہ شرم مصطفیٰ ہے. اور اس ظالم کو تم نے مہدی بنا رکھا ہے، جس کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ چاروں ائمہ کا اجماع ہے، مومنین کا، تمام محدثین کرام و فقہاء کرام کا، کہ جو داڑھی منڈا ہے وہ مولن و فاسق و فاجر ہے. ہم نے کہا تھا اگر وہ مہدیت کا دعویٰ کرے، مہدیت تو کیا ولایت کا دعویٰ کرے، وہ لانتی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. اور وہ شخص جو کہے کہ میں نے اللہ سے کہا کہ یہ مجھ سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، شریعت پر چلنا مشکل ہے، اس کے بارے میں ظالم تم کہہ رہے ہو لوگوں کو کہ اس کو خوابیں آتی ہیں، یہ مادی بن جائے گا. اور پھر یہ ظالم کیا کہتا ہے؟ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، یہ ٹائٹل ہے اس کی ویڈیو کا. وہاں پر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اس کو کہ میرا آنا بنتا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اس طرح بتا رہا ہوں کہ وہ کیوں نہیں مانتے. پھر ذلیل اپنی شکل کو نا عجیب طریقے سے بنا لیتا ہے اور زور زور سے بھونکتا ہے اور نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے کہ اللہ نے ایسے کہا تھا، کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ اب بتا کس نے ماننا تھا؟ کیا اللہ تجھے کہتا تھا کہ 20 جنوری سے پہلے تم کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں؟ تو کہتا تھا کہ مان کیوں نہیں رہے ہو، اتنے دن باقی رہ گئے، اتنے دن ابھی بھی ہے، جلدی سے آ جاؤ، امام کے ہاتھ پر بیعت کر لو. اب لانتی بتا،
اللہ نے تجھے ننگا کیا یا نہیں؟ اللہ نے تجھے ذلیل کیا یا نہیں؟ اسی طرح اللہ رب العزت ظالموں سے حساب لیتا ہے اور ظالموں کو شکست فاش عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا، تمہیں بھی اور تمہارے پورے ٹولے کو ننگا کر دیا، کہ جو ان کو خوابیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہیں، ان کے اپنے نفس کی طرف سے ہیں۔ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ اویس صرف یہ کہہ سکتا ہے چونکہ 20 جنوری تو گزر گئی ہے کہ ہم نے تو صرف پیشن گوئی کی تھی اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کرے ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں، آپ اس بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ ہاں، پیشن گوئی کرنے والے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی حالات کو دیکھ کر پیشن گوئی کرتے ہیں، ایک کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نجوم کے ماہر ہیں، ستاروں کے علم کے، تو اس پر یقین کرنا، اعتبار کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو وارننگ دی ہے کہ خبردار ان پر یقین نہیں کرنا۔ اب یہ اس کی پیشن گوئی اگر غلط ثابت ہو جائے تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار، پیشن گوئی تھی اس کی، غلط ثابت ہو گئی۔ دوسرا، وہ جو ملکی حالات کو یا بین الاقوامی حالات کو دیکھ کر تجزیہ کرتے ہیں تو اس کا تجزیہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، تجزیہ ہی ہے نا ایک۔ اب دیکھیں اگر پانی دور سے آ رہا ہے بڑی تیزی سے تو ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ ساری بستیاں ڈوب جائیں گی۔ فرض کیا کہیں اور کوئی معاملہ ہو گیا کہ سیلاب کم ہو گیا، پیچھے سے پانی کم ہو گیا، کسی اور طرف نہروں کو کھول دیا، یہ بستیاں بچ گئیں، کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ بدبخت نے پیشن گوئی نہیں کی تھی، اگر تو پیشن گوئی کرتا نا تو پھر یہ کہہ سکتا تھا کہ پیشن گوئی ہے، ہم نے کہا تھا کہ ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں۔ یہ تو سوچی سمجھی سکیم تھی، لوگوں کے ذہنوں سے اللہ رب العزت کے بارے میں جو یقین اور ایمان ہے مسلمانوں کا وہ کیا ہے کہ زمین پھٹ جائے، اللہ کا کوئی قول جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے خوابوں میں آ کر کہہ رہا ہے کہ لکھ دیا گیا ہے، کنفرم ہے۔ کیا کہتے تھے؟ کنفرم ہے۔ انہوں نے کہا ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری پیشن گوئی ہے، نا 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 نا، یہ وجاہت وغیرہ۔ اور دوسرا خان ہے، ٹھیک ہے، فہد خان، ہاں، تو یہ کہہ رہے تھے جی، انہوں نے کہا ہم جھوٹے ثابت ہو جائے، تو میں ان سے بھی کہا تھا کہ بدبختو، حق کو کیوں چھپاتے ہو، ٹھیک ہے، اور جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ظالموں، تم نے سنا نہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے کنفرم کر دیا ہے، اور کہہ رہا تھا کہ اللہ آ کر کہہ رہا کہ میرا آنا تو نہیں بنتا تھا، پھر بھی آ کر کہہ رہا۔ یہ مانتے کیوں نہیں، یہ مانتے کیوں نہیں، یہ مانتے کیوں نہیں؟ تو وہ بات کرو نا، تم تو اللہ پر جھوٹ الزام ہی نہیں باندھ رہے۔ الزام باندھ کر جب تمہاری نہ چلی تو پھر تم یہ کہو کہ ہم نے تو ایسا کہا تھا، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، تم نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف قتل ہو جائے گا اور وطن عزیز پاکستان پر ایسا عذاب آئے گا کہ جیسا پاکستانیوں نے کبھی نہ دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیشن گوئی نہیں بلکہ یہ اللہ پر انہوں نے جھوٹا الزام باندھا۔ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعویٰ تو قاسم کا تھا ہی نہیں کہ 20 جنوری کو اللہ کا عذاب آئے گا، تو آپ اس بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ میرے ہوں 40 شاگرد اور ویڈیو میں ان کو دوں، چینل ان کو دوں، وہ اپنے چینلوں پر چڑھائیں، جو باقی شاگرد ہیں وہ بھی ان سے جا کر صلاح لیں، ٹھیک ہے جی، ان کو ٹرینڈ کریں کہ کس طرح اس شخص کے لیے تم نے تیار ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بربادی سے بچائے کہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ میں بات دے رہا ہوں مثال کے طور پر ہے، تو میرے شاگردوں میں سے کوئی دعویٰ کرے تو میں کہہ دوں نہیں جی اس کا اپنا دعویٰ ہے، تو جب اس بدبخت کو اللہ خواب میں آ کر کہتا ہے کہ او قاسم، یا نبی پاک علیہ السلام خواب میں آتے ہیں، توبہ استغفر اللہ ان کے بقول نا، تو اللہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تو کہہ دے کہ یہ بدبخت ذلیل کمینہ جھوٹ بول رہا ہے، عذاب نہیں آنا، مجھے اللہ نے بتا دیا کہ عذاب نہیں آئے گا،
سمجھا رہے؟ پھر تو اس سے اپنی ویڈیوز لے لیتا اور تو کہتا بھی مینوں جڑے جڑے مادی سمجھ رہے ہیں نا جان رہے ہیں او ان دا پیچھا چھڑدا ہوئے ساڈے وچوں باہر ہے، ساڈے وچوں اے باہر ہے، بلکہ ان دے اوتے تے پردہ ڈال رہے ہیں۔ اے وجاہت تے اے دوسرا جڑا کی نام ہے خان فہد خان یہ تو کہہ رہے ہیں جی ان اویس بھائی نے تو ایسے کہا تھا، وہ تمہارے بھائی ہیں ہمارے نہیں بھائی، ہمارے بھائی تو مومن ہیں، ہم مومنوں پر پردہ نہیں ڈالتے، جس کا جتنا قصور ہے ہم کہتے ہیں جی تیرا اتنا قصور ہے۔ ظالمو تم پردہ ڈالو گے، اب ڈال کے دکھاؤ نا ذرا، میں تمہیں پردہ نہیں ڈالنے دوں گا، اب تمہیں پردہ نہیں ڈالنے دوں گا، تمہارا جھوٹ ثابت ہو چکا، تمہاری جھوٹی مہدیت بڑھ گئی، اب تم ذلیل ہو گئے، تم خار ہو گئے، دنیا کے سامنے اللہ نے تمہیں برباد کر دیا اور تمہیں ننگا کر دیا ہے کہ میں ان کی خوابوں میں نہیں آتا، ان کی خوابوں میں شیطان آتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے دنیا کو دکھا دیا۔ بے شک صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ یہ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جو ایران نے پاکستان پر حملہ کیا یہی اللہ کا عذاب ہے، آپ اس بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ، ٹھیک ہے جب شرم نہیں ہے تو جو کہے کوئی کہہ دے، ہاں حیا ہوگی تو پھر ہی کو رکے گا نا، بے شرموں کو کیا حیا ہے، ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن دنیا کوئی اتنی پاگل نہیں ہے ساری کی ساری۔ اب دیکھیں ہندوستان کے ساتھ جس کی سرحد ہے، یہ پچھلے سالوں میں کتنے لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو گولہ باری کر کے شہید کر دیا تھا، ہر سال، بلکہ ہر 6 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد۔ یہ چونڈے کی طرف دیکھیں نا آپ، ایسے توپوں کا روکا ٹھا گھروں کے گھر جو ہے نا برباد کر دیے، جانور برباد کر دیے، لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اتنی دنیا کو 3-4 سال پہلے انہوں نے شہید کیا تھا، ٹھیک ہے زخمی کیا تھا۔ تو یہ جس کا بارڈر جس ملک کے ساتھ ہے یہ تو عموماً چلتا ہی رہتا ہے، یہ عموماً چلتا ہی رہتا ہے۔ اب افغانستان ہے تو افغانستان نے کتنا نقصان کیا پاکستان کا؟ کیا نہیں؟ جب مہاجرین کو باہر نکالا ہے، پھر پاکستان نے بھی اسٹرائک کیے ہیں وہاں پر، کیے نہیں؟ وہاں پر حملے کیے ہیں۔ تو ایران نے اگر حملہ کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو جو وطن کے ساتھ جس کا وطن ہو، ٹھیک ہے سرحدی علاقے پر ایسا تو نارمل ہے، یہ جو ہوتا ہی رہتا ہے، چاہے پہلے ایران کا پاکستان اور پاکستان کا ایران پر ایسا حملہ نہیں ہوا دیکھنے میں، لیکن چونکہ سرحدیں قریب قریب، اب رشیا نے یوکرائن پر حملہ کیا نہیں کیا، اسی طرح امریکہ کی ریاستیں ہیں وہ بھی آپس میں چائنا کی ریاستوں کے ساتھ کوئی ہو، اب اس طرح اسرائیل ہے، فلسطین ہے، تو اسرائیل اور فلسطین اگر یہ کہیں دیکھیں جی پہلی دفعہ ہم نے پیشن گوئی کی تھی تو فلسطین پر اسرائیل نے حملہ کر دیا، تو یہ 2 سال پہلے انہوں نے پیشن گوئی کی تھی، 4 سال پہلے انہوں نے پیشن گوئی کی تھی، ہر 3 مہینے کے بعد، بلکہ وہ تو لڑائی لگی رہتی ہے نا، ان میں ان کا کیا کمال ہے، ان کا کیا کمال ہے؟ اور پھر ان بدبختوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ لوگ دیکھیں گے کہ اس نوعیت کا عذاب آیا، ایک اور دوسرا انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا، کسی نے پوچھنے والے نے کہا جی پھر وہ تو غلہ جو ہے نا وہ گھروں کے اندر سٹاک کر لینا چاہیے، تو کہا جی یہ عوام کا کام نہیں، یہ حکومت کا کام ہے، یعنی اتنا ڈرا دیا تھا۔ ملٹری آفیسر جتنے بھی ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، جو جوائنٹ کمیٹی جو ہے نا وہ سب آرمیوں کی تینوں کی، وہ بھی جلدی آؤ، بھاگ کے آؤ، کہتا کہ فوراً، کیا کہتا ہے فوراً، پھر کہتا ہے ایمرجنسی میسج، فوراً آؤ میرے امام مہدی دے ہاتھے بیعت کرو، نہیں تے کی ہوئے گا، ایسا عذاب آئے گا، عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا تمہیں۔ دیکھیں جی یہ دھمکیاں دے رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو، اور ایک مرتبہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی کمینے کا جو ہے نا وہ سٹھیا گیا تھا دماغ، نہیں، ایک مرتبہ نہیں، آپ ویڈیو ذرا اٹھا کر دیکھیں نا، وہ تو مگر ہی پیچھے پڑ گیا ہے۔ 20 جنوری کو اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تمہیں لگتی کیوں نہیں ہے؟ جلدی کرو آ کے بیعت کر لو، ورنہ ایسے ہو جائے گا، ورنہ ایسے ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ایران والا یہ کہاں سے اللہ کا عذاب اور وہ اللہ کا عذاب ان پر نہیں، یہ تو 2 سرحدیں، 2 ملکوں کی سرحد جہاں پر ہوتی ہے یہ عموماً ایسا ہوتے ہی رہتا ہے۔ اور ایران نے کو پاکستان پر ہی نہیں کیا ہے، اس نے تو شام پر بھی کیا ہے، اس نے تو عراق پر بھی بمبارڈمنٹ کی ہے نا، ٹھیک ہے، صرف پاکستان پر ہی نہیں کی کہ یہ کہیں کہ دیکھیں جی ادھر سے محاذ کھل گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، لہٰذا جی ہم سچے ثابت ہو گئے۔ سچے کیسے ثابت ہو گئے؟ یہ تو اللہ کے، اور پھر نواز شریف جو ہے، نواز شریف کے بارے میں انہیں اللہ نے نہیں کہا ان کے بقول؟ یہ بتائیں نا کہ نواز شریف کے بارے میں انہیں کس نے خبر دی تھی؟
کہ نواز شریف بھی قتل ہو جائے گا، اور نواز شریف کے قتل ہونے کے بعد حالات بگڑ جائیں گے۔ اور یہی پیشن گوئی تو ان کے مرشد نے، ان کے لاہوری امام مہندی نے بھی ان کو کی ہوئی ہے، نواز شریف والی، کہ نواز شریف قتل کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد حالات خراب ہو جائیں گے، پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا، پھر انڈیا بھی حملہ کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آہستہ آہستہ کر کے دنیا کے سامنے لائیں گے، اور دنیا سے کہیں گے کہ اللہ والو، خدا کے لیے اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر یقین رکھو، اس عذاب سے بچ جاؤ، یہی اللہ کا عذاب ہے جو یہ بدبخت پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ نصرانی ہے، یہ امریکہ کے اور اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، تم کیوں ان کے پیچھے لگ گئے ہو؟ اللہ رب العزت ہم سب کو ان بدبختوں سے بچائے۔ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر فرض کیا 20 جنوری گزر تو چکی ہے، لیکن اگر اس میں عذاب آ جاتا اور نواز شریف مر بھی جاتا تو کیا لوگوں نے اسے امام مہدی مان لینا تھا؟ لوگ تو اب بھی مان رہے ہیں، لوگوں نے فرعون کو نہیں فرعون ماننا، یزید کے پیچھے نہیں لوگ چلے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگ ٹنڈے کے پیچھے نہیں چلے؟ کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے بلوائیوں کے ساتھ نہیں لوگ مل گئے؟ ملے ہیں یا نہیں ملے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حق کی دعوت دے رہی ہیں، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرنے کی دعوت دے رہی ہیں، اور لوگ جو ہے نا ان کے مخالفین نہیں تھے جو حملہ کرتے تھے آپ کے خلاف اٹھ کر۔ تو اس طرح یہ مرزا قادیانی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے فالوور نہیں ہیں، اس کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا کمال ہے کہ اس کے پیچھے چل گئے؟ ہم تو صرف لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کہنے سے کوئی بچ جائے تو ٹھیک ہے، بچ جائے، ورنہ ہم نے تو کہا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا کہ اللہ ان کو ذلیل کرے گا، ایسا ذلیل کرے گا کہ ان کا نام و نشان ہی مٹ جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سوائے اس کے کہ کوئی لکھنے والا لکھے کہ پاکستان کی سرزمین میں بھی کوئی مہندی ہوا تھا بدبخت، ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے اللہ رب العزت ان کو ذلیل کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا جھٹکا ہے ان کو، اللہ نے ان کو ننگا کیا ہے، ان کو ذلیل و خوار کیا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو قیامت والے دن یہ نہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں تو کوئی واضح ثبوت نہیں ملا تھا، یہ واضح ثبوت ہے۔ جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں کہا، اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ عذاب لکھ دیا گیا، اللہ نے عذاب لکھ دیا، ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں چند افراد، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا امام مہدی تو یہی ہے، حالانکہ ان کو بتایا ہے کہ یہ ذلیل ہے، یہ کمینہ ہے، یہ لعنتی ہے، یہ اللہ کی فطرت کو بدل رہا ہے۔ جو میں نے قرآن سنایا، پھر ائمہ اکرام جو ہیں، مفسرین اکرام جو ہیں، انہوں نے استدلال کیا، استنباط کیا اس آیہ مبارکہ سے کہ جو اللہ کی فطرت کو تبدیل کرتا ہے وہ برا انسان ہے، اور اللہ کی فطرت جو ہے وہ جو اللہ کی تخلیق ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، اس کو تبدیل نہ کرنا ہی دین قیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر بھی یہ داڑھی مونڈ رہی ہیں، اگر عورتیں اپنے بال اس طرح سے کٹوانا شروع کر دیں، یہاں پر اس طرح پھروائیں تاکہ داڑیاں آنا شروع ہو جائے، تو کیا ہے؟ یہ فطرت کو بدلنا ہے، یہ فطرت کو بدلنا ہے۔ تو جو فطرت کو بدل رہا ہے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو پینٹ شرٹ پہنتا ہے، جو یہودیوں کا ایجنٹ ہے، جو نصرانیوں کا ایجنٹ ہے، وہ مسلمانوں کا ایمان چھینے، یہ حیرانگی ہے کہ اس ظلم سے باز آؤ، واپس آؤ، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت سے ڈرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔